بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے علوم قرآن جو آن لائن سلسلہ ہمارے مخلصین کی کاوشوں سے شروع ہو چکا ہے۔ آج جمعہ مبارک کا دن ہے اور بہت ہی مصروفیت اور فکر و اندوہ کا دن تھا، کیونکہ آج کے پیش نظر جمعے کے ساتھ جو برت، لیکن کل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ درس کل بھی ہوگا، یعنی آج کے دن، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک مختصر نشست ہماری اس وقت بھی واقع ہو جائے، کیونکہ اس میں سامنے بٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے، اجتماع مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ احوال کے پیش نظر اجتماع پر ایک قسم کی پابندی، کیونکہ جو وبا مسلط ہے، خوف ہے کہ اجتماع سے جہاں کہیں ہے وہاں سن سکیں گے، اور جن قسمت میں اللہ نے علوم قرآن لکھے ہیں وہ وہیں پر مستفید اور مستنیر ہو جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے یہ ہے کہ آخری وقت میں امت مسلمہ کے پیغام رسانی کے لیے دعوت اللہ اور دعوت التوحید و نشر سنہ کے لیے اور رد باطل کے لیے، رد شقاق بین المسلمین کے لیے اس قسم کے ذرائع اور وسائل اللہ تعالیٰ نے خزائن غیب سے سائنس، جس کی بدولت باوجود اس کے کہ اجتماع پر پابندی ہے اور سامنے کوئی کلاس یا کوئی جماعت نہیں ہے، لیکن ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم جو موجودہ ترتیب فرشی جو حسب العرشی ہے، اس کے مطابق سورۃ فاتحہ سے شروع ہے اور والناس پر ختم ہے۔ 114 سورتیں ہیں، جن میں 86 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور 87 کے بعد 114 تک جو سورتیں ہیں وہ سب کے سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر مرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام رسانی کا جو سب سے طاقتور طریقہ ہے اور یقینی ذریعہ ہے، القاء اللہ تعالی علمہ فی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احیانا بواسطۃ جبریل او احیانا بدون الوسائط، کما تدل علیہ الآیات والاحادیث والآثار والاخبار، وسنتکلم بعدین اذا جاء الاوان على هذه المسألة کلاما مشبعا ان شاء اللہ تعالی۔ ویسے نزول کے اعتبار سے تو علی التحقیق سورۃ فاتحہ 5ویں سورت ہے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم کی 5 آیات اول ما نزلہ ہے، وعلیہ اجماع الامہ والائمہ، وإن كان عند البعض فيه كلام وبعضهم أشاروا إلى المدثر، فإذا جاءت هذه السورة هناك نتكلم على نزولها واختلافها فيه۔
تو قرآن کریم کے علوم کے سلسلے میں کچھ ابتدائی مراحل بھی ہم بیان کریں گے، جیسے ہمیں اس بات پر کلام کرنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے، اور وحی کا جو سب سے قطعی، یقینی، طاقتور اور توانا طریقہ ہے وہ نزول قرآن ہے، اور وحی کی قسمیں ہیں، لیکن سب سے تکڑا اور زوردار طریقہ وہ قرآن مجید کا ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کفار نے اعتراض کیا تھا کہ اور انبیاء کو تو ایک ہی دفعہ میں کتاب مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک، یہ اس طرح آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، حالات کے مطابق، اوقات کے مطابق، لوگوں کے مطابق، ہجرت اور نصرت کے مطابق، جہاد اور صلح کے مطابق، مکہ اور مدینہ و عرب و عجم کے احوال کے مطابق، کذالک، اسی طرح، لنثبت بہ فؤادک، ہم محکم کر دیں گے اس کو آپ کے دل کے اندر، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم پڑھتے ہیں آپ پر بڑے طریقے سے۔ ترتیل الآیات ہوتی ہے اور ترتیب الصور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ترتیل ہوا ہی تقع بین الآیات وامر واجب عند البعض، واما الترتیب فبین الصور، جیسے پہلے فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، پھر سورۃ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے، پھر انفال ہے، پھر توبہ ہے، پھر یونس ہے، پھر ہود ہے، پھر یوسف ہے، الی آخر القرآن۔ اس کو ترتیب بین الصور کہتے ہیں، اور ایک ترتیل بین الآیات ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طرح ہر صورت کے اندر جس شان سے آیات ہے، یہ ترتیل ہے۔ اگرچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرات مفسرین نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اخراج الحروف ما ادا الصفات من المخارج ہی الترتیل، جیسے غایت المستفید میں اور النشر میں اور دیگر معتبرات علم تجوید میں مسئلہ لکھا ہے، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ بین الصور ترتیب ہے اور آیات کے اندر ترتیل ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ نہیں پوچھنے آتے کوئی پیچیدگی، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم ضرور آپ کے پاس حق پہنچائیں گے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور احسن تفسیر ہم کریں گے۔ یہ حسن اتفاق ہے یا حسن سعادت ہے یا ہم جیسے افتادوں کی حسن نجابت ہے کہ ہماری تفسیر کا نام بھی احسن ہے، کیونکہ جامعہ احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات، اب بن رہا ہے احسن المحامد، والمحامد جمع محمود، جیسے مقاصد جمع مقصود۔ حضرت اقدس فقیہ امت، محدث کبیر، مفسر نحریر، میدان سیاست و فراست و فقاہت کے آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اعلی اللہ مقامہ، اور اس طرح بعض اور دوست جیسے
برادر سرفراز دامہ اقبالو کے صاحبزادے اسفندیار مرحوم اور مغفور کے اعاد و ثواب میں نوری آباد میں ایک عظیم اور مقتدر ادارہ کھڑا ہو رہا ہے، بلکہ تیار ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید 23 سال میں نجمن نجمن سورتن سورتن آیتن آیتن حسب مصالح العباد وحکم الالہیہ والتکوینیہ قرآن شریف نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن نزول کے اعتبار سے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے۔ قرآن کریم کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ تو درست بات یہ ہے کہ یہ دعوت اللہ کے لیے ہے، اور دعوت اللہ چند چیزوں پر مشتمل ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلصہ یا التوحید الخالص کا بیان ہوگا، اور ایمانیات کا بیان ہوگا، اور اعمال حسنہ صالحہ کا بیان ہوگا۔ اسی طرح کفریات اور شرکیات اور نفاق اور سیئات اور ضلالات اور خطیات اور تقصیرات جو انسان کے دنیا و آخرت کے لیے مضرات ہے، ان کا رد کرے گا قرآن۔ درست بات یہ ہے کہ قرآن شریف کا موضوع بھی یہی ہے، هو الدعوت الی اللہ وہی تشتمل علی اثبات التوحید للہ جل وعلا والعبادت المخلصہ، العبادت لا تکون الا للہ، وہکذا القرآن یثبت الوحدانیہ والفردیہ للہ جل وعلا وینفی الشرک الاعتقادی والفعلی، وہکذا ینکر انکارا صریحا ویذم ذما شدیدا الکفر سواء کان تحقیقیا او جزمیا۔ بعدين نتکلم علی هذه المسئلہ انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم کی کسی صورت پر کلام کرنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثلاً وہ ماحول بھی پیش کرنا ہے۔ جس وقت ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء و ولیہ المرتضیٰ خاتم الرسول والانبیاء شافع الشفعاء یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور تکمیل ہو گئی ہے مدینہ منورہ میں، تو مکہ و مدینہ کے کچھ احوال، کچھ ماحولیات قرآن کریم کے نزول کے مصالح اور اس کے مقاصد واضح کرنے کے لیے بیان کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ہمیں سمجھانا ہے کہ قرآن کا مخاطب کون ہے۔ دو فرقے اہل کتاب کے ہیں، یہود و نصارہ، اور دو فرقے کفار کے ہیں، لیکن مجوس اور صابئین کا وجود وہاں کم تھا، یہ فارس وغیرہ میں موجود تھے، اور دو اور فرقے مشرکین و منافقین، ان کو بھی قرآن نے ببانگ دہل رد کیا ہے۔ تو ہم توحید کے ساتھ اور تفرید الہی کے ساتھ کفر اور شرک کی بھی کچھ قسمیں پیش کریں گے، جیسے شرک اعتقادی ہے، شرک فعلی ہے، اس طرح شرک فی العبادت ہے، شرک فی الدعا ہے، شرک فی العلم ہے، شرک فی التصرف ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھیں گے کہ جو صحیح روایات کے ساتھ نزول کے اسباب موجود ہے، جن کو شان نزول کہتے ہیں، مناسب ہے کہ ہمارے قرآن کے علوم سننے والے دوست اور احباب، حاضر اور غائب، پورے عالم کے مخاطبین
اس سے بھی آگاہ ہو۔ ہمیں یہ بات بھی بتانی پڑے گی کہ گو ہم ہر آیت کا ترجمہ تو اب نہیں کر سکیں گے، نہ وقت ہے، نہ وہ صحت ہے، نہ وہ زمانہ ہے۔ 32 سال یہ کام ہو چکا ہے بالتفصیل، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور مخلص دوستوں کی بہت زیادہ کاوشوں سے سب کے سب موجود ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی آپ کو وہ اشارہ کر دیں گے، آپ وہ تفسیر اور تراجم دیکھ لیں گے۔ تو اسباب النزول، جس کو شان نزول بھی کہتے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایک مختصر سا بیان ہو تعارف کے طور پر۔ پھر ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ قرآن کریم کے علوم کے حصول کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے قرآن نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کی سیرت اور صورت، جس کو سنت و حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ حلال و حرام کے لیے، تو حلال و حرام کے علم کو علم الفروع یا فقہ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھانے اور ثابت کرنے کے لیے علم الاصول ہے۔ پھر حدیث ہر ایک تو معتبر نہیں ہے، تو اصول حدیث کے ساتھ بحث ہوگی روایتاً و درایتاً۔ پھر اس میں بعض انظار واقع ہوئے ہیں، افکار واقع ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کے علوم، تابعین و اتباع تابعین، مجتہدین، فقہاء، محدثین، مفسرین، ان کے علوم الحمدللہ ایک خاص میزان کے ساتھ، ایک خاص قدر و منزلت کے ساتھ ہم پیش کریں گے۔ اس باب میں بعض اہم مہم تفاسیر بھی پیش کریں گے، تفسیر و تعویل کا فرق بھی بتائیں گے، تفسیر و اہل حق اور تفسیر و اہل الباطل، جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اس کا بھی کچھ تذکرہ کرنا ہی پڑے گا۔ قرآن کریم میں علت تحقیق ناسخ منسوخ واقع ہے، اور اہل سنت والجماعت اولین و آخرین مان چکے ہیں، تو اس ناسخ و منسوخ پر بھی قدر بات ہونا چاہیے۔ ابو العباس ابن الانباری کی کتاب الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار، امام ابو جعفر طحاوی کی کتاب، اور دیگر معتبرین، ابن الجوزی کی نواسخ، انشاءاللہ اس میں سے اقتباسات خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ قرآن کے بارے میں ہمارے 3 دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ یہ الی الجن والانس ہے، یا معاشر الجن والانس۔ دوسرا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے۔ اور تیسرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر پیش آنے والے فتنے، فساد، انسان اور خلائق کو زندگی گزارنے اور بعد میں جا کر کے اللہ کے حضور، اللہ کی خوشی اور مرضیات کے ساتھ ملنے، جس کو حسن انجام کہتے ہیں، العاقبۃ المحمودہ کہتے ہیں۔ یہ 3 دعوے ہمارے ایک اور دعوے پر موقوف ہے، اور اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ قرآن کا نزول، یا پیغمبر کی تشریف آوری، یا اسلام کا وجود، یا علماء امت کا بما اجتہاد، تفقہ، جمع احادیث، نقد و ابرام، بے انتہا متعدد تفاسیر کے دنیا کے کسی قوم سے کوئی رنجش نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی اقوام ہیں، جتنے انسان ہیں اور جن ہیں، ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء و مرسلین کسی قوم قبیلے کے لیے ہوتے تھے، وہ بعثت الی الناس کافہ، میں کل کائنات کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو ایک کائنات رہے نا، کائنات وبا سے بچے، بلاؤں سے بچے،
دہشت گردی سے بچے، خرابیوں سے بچے، تاکہ ہم ان کو دعوت دیں کہ بھئی ہمارے رسول آپ کے نام یہ پیغام لائے ہیں، آپ اسے سن لے۔ اللہ جزائے خیر دے جنرل ضیاء الحق کو، اس نے سلامتی کونسل کے اندر بہترین خطبہ دیا اور کہا یہ ہمارے نبی کا آپ کے نام پیغام ہے اور یہ آپ کی ہمارے پاس امانت تھی، اور دنیا کے سربراہان موجود تھے، وہ سارے ہل گئے تھے۔ یہ ایک کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا۔ مردمی از غیب آمدی و کار کرد فارسیان کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں گو بدر بھی لڑی گئی مشرکین سے، احد کا غزہ بھی پیش آیا، خندق کا بھی، لیکن حدیبیہ میں صلح بھی ہو گئی، اور بعض قوموں نے جو نافرمانی کی تو غزوہ خیبر، غزوہ حنین اور تبوک بھی پیش آئے۔ بھئی غزہ کی مثال تو علاج کی ہے۔ بھئی جب آدمی کے سر میں درد ہو تو درد دور کرنے کے لیے دوا لینی پڑے گی، اگر جسم کے اوپر پھوڑا پھنسی ہو تو اس کو ہٹایا جائے گا، اگر علاج معالجے سے نہ ہو تو پھر جراحت سے ہوگا، تاکہ مزید جسم سلامت رہے، محفوظ رہے۔ تو اس طرح دنیا کے اندر انسانوں کو انسانوں کے لیے مفید بنانا بھی قرآن کا کام ہے، اور انسانوں نے انسانوں کو جو نقصان پہنچانا ہے اس سے بھی منع کرنا قرآن کا کام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امتیں دو ہیں، ایک امت دعوت، یورپی، امریکی، برطانوی، جرمنی، جاپانی، جتنے بھی اقوام ہیں، جس زبان وطن علاقے کے ہیں وہ سارے ہیں، یہ امت دعوت ہے۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی امت کا حصہ ہے۔ وہ ایک سکھ شاعر نے کہا ہے نا، عشق ہو جائے کسی سے، ہاں، کہ عشق ہو جائے کسی سے یہ کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مومن مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہفت میں گلزار معرفت میں، یقین ہو جائے گا کفار کو بھی اپنی بخشش کا، جب میدان میں قیامت کے آئے آپ یا رسول اللہ۔ کیونکہ آپ نے معاجہ شریف میں اشعار کہیں، وہاں بالاتفاق ندا و خطاب جائز ہے۔ مسئلہ حاضر و غائب کا خطاب اور ندا کا بعدین انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوگا۔ تو دوسری امت جنہوں نے آپ کو مان لیا، نبی آخر زمان خاتم النبیین، آپ کو اپنا رہبر دنیا و آخرت کا تسلیم کیا، آپ کی تعلیمات پر اور آپ کے لائے ہوئے ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اس کو امت اجابت کہتے ہیں، امت مسلمہ کہتے ہیں، امت طائع کہتے ہیں، امت مطیع کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح بعض کچھ ضروری مراحل ہے جن سے ہم گزریں گے۔ آج میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے بھائی منصور کو، بہت تھکے ہوئے ہیں، اور اسجد کو، بعض اور دوستوں کو بھی روکا ہوا ہے، خود میری بھی حالت ایسی ہے، لیکن یہ جو علوم قرآن کی نشست ہے، جس کو پہلے ہم دورہ تفسیر و ترجمہ کہتے تھے، اس میں ہم ناغے کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ ہمارے اس مختصرات اور اس چھوٹی سی نشست کو پورے عالم کے لیے قبول فرمائے۔ اور آج جب کہ مسجدوں میں نہ خطاب ہوا نہ تفصیلی بیان ہوا، خود ہمارے یہاں نہیں ہوا، تو آپ کے نام یہ پیغام بہت ہی قیمتی اور بیش بہا ہے۔ امید ہے کہ آپ سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ تلاوت بھی کروں گا، آیات اور احادیث بھی باحوالہ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ تو اپنے 33 سالہ تجربے کا نچوڑ اور ایتر و لیتر ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف جنید اور اس کے ٹیم کو پابند کرنے کا مسئلہ ہے۔ وہ دل و جان سے حاضر ہے، وہ اپنے سارے خاندان سے، تمام احبا و خلا، خدا تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خدایا ہم عاجزوں کی نشست اور یہ علوم قرآن کے جو کوششیں ہیں آن لائن یہ قبول مقبول فرما۔ جتنے حضرات اور بیبیاں اور رجال اور نساء اس سے مستنیر و مستفید ہو رہی ہے، ان کے لیے استحکام اعتقاد اور حسن عمل اور حسن عاقبت کا سبب بنا، خود ہمارے لیے بھی، اور اس کی برکت سے اللہ پورے عالم سے اس وبا اور مصیبت کو ختم فرمائے، خاص کر پاکستان سے، اسلامی ملکوں سے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و